بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے چند دن پہلے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تذکرے کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، بیان و نجوم الہدا فی ذکر اصحاب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے۔ تو آج یہ اس سلسلے کی پہلی ریکارڈنگ ہے، آپ حضرات کے سامنے پیش خدمت ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف۔ جس صحابی کا تعارف آج آپ حضرات کے سامنے ہوگا، ان صحابی کا نام ہے حضرت سماک بن خرشہ بن لوزان بن عبد الود السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عظیم صحابی ہیں اور انصار مدینہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی کنیت ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بدر کے دن بدر کے شرکاء میں بھی آپ کا شمار ہوا، لیکن آپ کی شہرت احد کے دن سے ہوئی، جب اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے غزوہ احد میں تمام صحابہ کرام کے سامنے اپنی تلوار مبارک کو بے نیام فرمایا اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ کون ہے جو اس میری تلوار کا حق ادا کرے۔ ہر صحابی یہ چاہتا تھا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یہ تلوار مجھے دیں، لیکن ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس تلوار کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے تم مشرکین کی گردنوں اور ان کے چہرے پر مارو، یہاں تک کہ جو بھی اس تلوار کی زد میں آئے وہ بچ کے نہ جائے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں سے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے تلوار لی اور فرمایا کہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ یہ وہ پہلا موقع ہے جب ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اعتماد کیا اور سب صحابہ کرام کی نظریں ابو دجانہ کے چہرے پہ آ کے ٹک گئی اور صحابہ کرام آپ پہ رشک کرنے لگے۔ ابو دجانہ اس تلوار مبارک کو لے کر اپنے پاس ایک سرخ کپڑا تھا، اس کو اپنے سر پہ لپیٹا اور ایک سرخ پٹی باندھ کر کے اس تلوار کو فضا میں لہراتے ہوئے پہلے مسلمانوں کی صف میں ایک چکر لگایا اور پھر مشرکین مکہ کی صف میں ایک چکر لگایا اور اپنا سینہ کھول کر کے اکڑ کر کے چلنے لگے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ابو دجانہ کے اس انداز اور چال کو دیکھ کر کے مسکرائے اور فرمایا کہ میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ کو یہ چال پسند نہیں ہے، لیکن آج کے دن مشرکین مکہ کے سامنے میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کو بھی یہ چال پسند ہے، اللہ کے فرشتوں کو بھی پسند ہے اور اللہ کے رسول کو بھی یہ چال پسند ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سے شام تک لڑتے رہے اور بہت سارے کفار کو آپ نے اللہ کے محبوب پیغمبر کی تلوار کے ذریعے ان کو جہنم رسید کیا اور محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تلوار کا حق ادا کیا، یہاں تک کہ آپ کے مقابلے میں اچانک ایک خاتون آئی جس کے چہرے پر نقاب تھا۔ ابو دجانہ اس پر تلوار چلانے لگے، لیکن جو ہی تلوار اس کے قریب پہنچی، ان قریب کہ اس کی گردن کٹ جاتی، اس کے چہرے کا نقاب اتر گیا۔ ابو دجانہ نے فوراً اپنے ہاتھوں کو روک کر کنٹرول کر لیا تو اس خاتون نے پوچھا کہ مجھے آپ نے کیوں نہیں قتل کیا جب کہ میں آپ کی تلوار کی زد میں تھی اور آپ چاہ رہے تھے؟ تو فرمایا کہ یہ تلوار اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس تلوار کی شان کے خلاف ہے کہ یہ کسی عورت کے خون سے رنگین ہو۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی شام ابو دجانہ کو جب اپنے سامنے پایا تو فرمایا کہ ابو دجانہ، واقعی تو نے آج میری تلوار کا حق ادا کیا ہے۔ بہت مشہور صحابی ہیں اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے قریبی دوستوں میں سے ہیں۔ اکثر نماز میں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑے ہوا کرتے تھے۔ ایک دن فجر کی نماز میں ابو دجانہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے تشریف فرما ہیں، نماز کا سلام پھیرا تو اللہ کے محبوب پیغمبر کے سامنے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آج رات کو میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے اچانک چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی ہیں اور شور شرابے کی آواز آتی ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے سر کے قریب اپنے وجود کے سامنے ایک بہت بڑا میں نے سایہ پایا اور اس سائے میں سے مکھیوں کے شہد کی مکھیوں کے بنبنانے کی آواز اور اس طرح کی آوازیں آ رہی تھی، اور وہ جو سایہ میرے سامنے تھا وہ اتنا خطرناک تھا کہ اس کے وجود کانٹے دار تھا اور اس سے بجلی کی چمک نکل رہی تھی، اور جس طرح ایک سہ جانور ہوتا ہے اس کے وجود کانٹے دار ہوتا ہے، اس طرح کا کانٹے دار وجود تھا۔ جو ہی میری آنکھ کھلی تو وہ سایہ میرے گھر میں اور میرے سین میں پھیلنے لگا،
یہاں تک کہ وہ میرے گھر کو اپنی آگ کی لپیٹ میں لے لیتا۔ تو میں گھبرا کر کے اٹھا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر مسکرائے، فرمایا کہ ابو دجانہ، اس دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو تجھے ڈرائے اور تو اس سے ڈر جائے؟ وہ جنات تھے، لیکن آج کے بعد وہ تیرے گھر میں نہیں آئیں گے، تجھے نہیں ڈرائیں گے۔ ایک قلم کاغذ میرے پاس لاؤ۔ ابو دجانہ قلم دوات اور کاغذ لے کر کے حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے محبوب پیغمبر نے ایک مکتوب لکھوایا، اور اس مکتوب کو وہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جنات کے نام پہ ایک مکتوب لکھا، ابو دجانہ کے حوالے کیا۔ ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ مکتوب لیا اور رات کو اپنے سرانے کے نیچے رکھ کر کے سو گیا۔ اب اگلی رات کو جب دوبارہ وہی جنات آئے تو ان کے رونا جاری تھا، چیخنا چلانا جاری تھا، لیکن پچھلی رات سے مختلف تھا۔ پچھلی رات کو وہ ڈرانے کے لیے چیخ و چلا رہے تھے، لیکن اس رات وہ ڈرے ہوئے تھے اور چیخ اور چلا رہے تھے، اور ان کی آواز میں وہ سسکیاں اور وہ رونا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو انہوں نے کہا کہ ابو دجانہ، اس مکتوب کو اپنے پاس سے ہٹا لو، اس مکتوب نے ہمیں جلا دیا ہے، اور ہم قسم کھاتے ہیں کہ آج کے بعد تیرے گھر کو اور تیرے پڑوسیوں کو ہم کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تجھے اپنے نبی کا واسطہ کہ تو اس مکتوب کو ایک طرف کر دے، سائڈ پہ کر دے۔ لیکن ابو دجانہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان جنات کو یہ کہا کہ جب تک اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے میں اس کی اجازت طلب نہیں کروں گا، اس وقت تک اس مکتوب کو میں اپنے ہاں سے الگ نہیں کروں گا۔ فجر کی نماز میں پھر اللہ کے محبوب پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ ابو دجانہ، اب قیامت تک وہ اسی مشکلات اور پریشانی اور عذاب میں مبتلا رہیں گے، لیکن وہ تجھے یا تیرے خاندان یا تیرے پڑوسیوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف جنگوں میں بہت بڑے خدمات سر انجام دیتے رہے، اور یہ سرخ رنگ کا رومال یہ آپ کی ایک نشان اور آپ کا شان تھا۔ صحابہ کرام میدان میں آپ کو اسی سرخ پٹی سے پہچانتے اور جانتے تھے۔ اور سن 12 ہجری میں جب مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ کا آغاز ہوا تو صحابہ کرام سب کے سب مقابلے میں بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ ابو دجانہ بھی اس لشکر میں شریک تھے جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کے مقابلے میں۔ تو مسلمہ کذاب اور اس کے ساتھی ایک باغ تھا بنی حنیفہ کا، اس کی آڑ لے کر کھڑے ہوئے تھے، اور اس باغ کا دروازہ بڑا مضبوط تھا، دروازہ توڑنا یا کھولنا یہ بڑا مشکل تھا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی مجاہدین کو یہ مشورہ دیا کہ تم سب مجھے اٹھا کر کے اس باغ کے اندر پھینک دو، اور میں اندر جا کر کے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے ان کو اٹھایا اور اندر کی طرف پھینک دیا، جس سے آپ کا ایک پاؤں مبارک ٹوٹ گیا، لیکن پھر بھی آپ نے ہمت کر کے وہ دروازہ کھولا اور اس باغ کے اندر صحابہ کرام کو داخل ہونے کا راستہ دیا، اور اسی اثناء میں آپ شہید ہوئے۔ سن 12 ہجری جس دن مسلمہ کذاب کی ہلاکت ہوئی، اسی دن آپ کی شہادت بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس صحابی رسول کو، جس نے اللہ کے محبوب پیغمبر کی زندگی میں محبوب پیغمبر کے نام کے لیے جو ہے وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے وصال کے بعد ختم نبوت کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضرات صحابہ کرام کی تعلیمات کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی اور صحابہ کرام کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔